بغداد کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک بوڑھا کمیار رہتا تھا۔ وہ ایمانداری، اچھی سیرت اور سمجھداری کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھیں اور میری شادی کر دیں۔ بوڑھے کمیار نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فوراً تمہاری شادی کر سکوں، لیکن ایسا کرو، کل صبح ہماری گائے لے کر شہر چلے جانا اور بازار میں اسے بیچنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم اسے اچھی قیمت پر بیچ دو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم اب زندگی کے فیصلے کرنے کے قابل ہو گئے ہو، اور جو پیسے آئیں گے ان سے ہم تمہاری شادی کی تیاری بھی کر لیں گے۔ بیٹا بہت خوش ہوا اور اگلی صبح وہ گائے لے کر شہر روانہ ہوا۔ بازار میں ایک چوراہے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور گائے کو کھڑا کر دیا۔ ابھی وہ آس پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی جلدی سے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب، یہ بکری کتنے کی بیچو گے؟ کمیار کا بیٹا حیرت سے ہنسا اور بولا، تمہیں گائے اور بکری میں فرق نظر نہیں آتا؟ یہ گائے ہے، بکری نہیں، اور میں اسے 50 دینار میں بیچوں گا۔ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ واقعی گائے ہے تو تم جو چاہو قیمت مانگو، مگر میرے خیال میں یہ بکری ہے۔ اگر کوئی اسے 50 دینار میں خرید لی تو میں تو 60 دینار میں لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کمیار کا بیٹا تھوڑا پریشان ہوا، مگر پھر گائے کو لے کر آگے بڑھا۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ آدمی ایک مکار تھا اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جلد ہی ایک اور آدمی جو اس دھوکے باز کا ساتھی تھا کمیار کے بیٹے کے پاس آیا اور بولا، بیٹا، یہ بکری کتنے کی بیچو گی؟ پھر ایک کے بعد ایک کئی لوگ آئے اور سب یہی کہتے، بھائی یہ بکری بڑی خوبصورت ہے، کیا قیمت لگائی ہے؟ بار بار ایک ہی بات سن کر کمیار کا بیٹا الجھن میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ واقعی گائے ہے یا بکری، یا پھر میں ہی غلط ہوں، سب لوگ تو اسے بکری کہہ رہے ہیں۔ آخر کار اس نے ایک آدمی سے پوچھا، تم بتاؤ اس کی کیا قیمت دو گے؟ دھوکے باز نے نرم لہجے میں کہا، دیکھو، تم گاؤں سے آئے ہو اور شہر کے طور طریقے نہیں جانتے ہو۔ تمہاری بکری بہت کمزور ہے، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس کے بدلے 6 دینار دے سکتا ہوں۔ وہاں کھڑے دوسرے شخص نے فوراً کہا، میں 7 دینار دوں گا۔ پھر تیسرے نے آ کر 10 دینار کی پیشکش کر دی۔ بیچارہ لڑکا خوش ہو گیا اور گائے، جسے وہ اب بکری سمجھنے لگا تھا، صرف 10 دینار میں بیچ دی۔ دھوکے بازوں نے فوراً گائے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کہنے لگے، یہ تو لگتا ہے کئی دنوں سے بھوکی ہے، آؤ اسے کچھ کھلاتے ہیں۔ کمیار کا بیٹا 10 دینار لے کر بازار گیا، 5 دینار کا سامان خریدا اور 2 دینار کا کھانا کھایا اور باقی 3 دینار بچا کر واپس گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے والد نے پوچھا، بیٹا گائے بیچ دی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کی قسم، وہ گائے نہیں تھی بلکہ بکری تھی، آپ نے غلط بتایا تھا۔ بوڑھے کمیار نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیٹے نے پوری بات بتائی کہ کیسے لوگ آتے گئے اور کہتے رہے کہ یہ گائے نہیں بلکہ بکری ہے، اور آخر میں اس نے اسے صرف 10 دینار میں بیچ دیا۔ وہ فخر سے بتانے لگا، ابا، میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایک ہار بھی لایا ہوں۔ باپ نے افسوس سے کہا، بیٹا اس ہار کو سنبھال کر رکھو، تم ابھی بہت نادان ہو، انہوں نے تمہیں خوب بے وقوف بنایا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں انہیں سبق سکھاؤں گا۔ بوڑھے کمیار کے پاس ایک گدھا بھی تھا جس پر وہ سامان لاد کر شہر جاتا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک امیر تاجر کے پاس گیا۔ اس نے کہا، بھائی، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم مجھے صرف 10 دینار ادھار دے دو تو میں دریا کے قریب اپنی زمین تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تاجر نے اس کی بات مان لی اور اسے 10 دینار دے دیے۔ بوڑھا فوراً شہر روانہ ہو گیا۔ وہ سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں وہی دھوکے باز بیٹھے تھے۔ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، شاید کسی نئے شکار کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے جیسے ہی بوڑھے کو اور اس کے ساتھ گدھا دیکھا تو کہنے لگے، یہ گدھا تو اچھا خاصا تندرست لگتا ہے، چلو کسی طرح یہ گدھا حاصل کر لیتے ہیں۔ بوڑھے کمیار نے ان سے کہا، دوستو، ایک عرض ہے، کیا تم میرے گدھے کو تھوڑی سی گھاس دے سکتے ہو؟ ہمارا سفر لمبا ہے، آگے چارہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے چپکے سے وہ 10 دینار گدھے کے منہ میں ڈال دیے۔ دھوکے باز گھاس اور پانی لے آئے۔ گدھے نے جیسے ہی گھاس دیکھی خوش ہو کر ہنہنایا اور اس کے منہ سے دینار زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھا فوراً جھک کر دینار اٹھانے لگا اور بولا، کمبخت، آج دینے میں دیر کیوں کی؟ بازار میں ہزاروں چیزیں تھیں جو میں خریدنا چاہتا تھا،
اور تم ہمیشہ کی طرح سست نکلے۔ دھوکے باز حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر آپس میں سرگوشی کی، یہ گدھا عام نہیں، سونا اگلتا ہے، ہمیں یہ گدھا ہر صورت خریدنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، بابا جی، ہم آپ سے یہ گدھا لینا چاہتے ہیں، جو قیمت کہیں وہ قبول ہے۔ بوڑھے نے افسردگی سے کہا، یہ گدھا میری زندگی کی جمع پونجی ہے، یہی مجھے بغیر محنت کے روزی دیتا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، آخر کار سودا 1000 دینار میں طے ہوا۔ بوڑھے نے گدھا دے دیا اور جاتے جاتے کہا، ایک نصیحت کرتا جاؤں، اسے ایک بند کمرے میں رکھنا جہاں نہ روشنی ہو نہ ہوا، اس کے سامنے 5 من گھاس رکھ دینا، ایک گھڑا پانی اور کچھ مٹھائیاں، 30 دن بعد دروازہ کھولنا، دولت کے انبار ملیں گے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ 30 دن بعد جب دروازہ کھولا تو گدھا مر چکا تھا، نہ سونا تھا نہ دینار۔ وہ چلائے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، وہ بوڑھا ہمیں پاگل بنا گیا ہے۔ بوڑھا یہ جانتا تھا کہ وہ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ اس نے ایک لومڑی کا بچہ پکڑا اور دکان کے باہر باندھ دیا۔ بیوی سے کہا، آج میرے 3 خاص مہمان آئیں گے، 3 پیالے چاول اور 3 گلاس پانی تیار رکھنا۔ جب میں پوچھوں تمہیں کیسے پتہ چلا تو کہنا کہ لومڑی خبر لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں دھوکے باز آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر ایک لومڑی بندھی ہے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، آؤ دوستو، کھانا تیار کراتا ہوں۔ پھر اس نے لومڑی سے کہا، جاؤ بیگم سے کہہ دو 3 مہمان آئے ہیں، کھانا تیار کرو۔ لومڑی دوڑتی ہوئی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ دھوکے باز دنگ رہ گئے۔ وہ کھانے پر پہنچے تو واقعی سب کچھ تیار تھا۔ بیوی نے کہا، وہ لومڑی تمہارا پیغام لے کر آئی تھی، اسی پر تیار کیا ہے۔ دھوکے بازوں نے سوچا، یہ لومڑی تو بہت قیمتی ہے، ہمیں اس سے خرید لینا چاہیے۔ انہوں نے 100 دینار دے کر لومڑی خرید لی۔ اگلے دن جب وہ کام پر گئے تو اپنی بیویوں سے کہا، جب یہ لومڑی آئے تو کھانا تیار رکھنا۔ انہوں نے بھی لومڑی کو بھیج دیا، لیکن جب شام کو لوٹے تو کھانا تیار نہ تھا، نہ کوئی خبر۔ بیویوں نے کہا، کون سی لومڑی؟ کیا تمہیں بخار ہے؟ اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ پھر دھوکے میں آ گئے ہیں۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھے، کمیار کے پاس آئے، اسے مارا پیٹا اور ایک بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکنے چل پڑے۔ راستے میں تھک گئے تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ بوری سے آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ چرواہے نے پوچھا، کون ہے بوری میں؟ بوڑھے نے فوراً کہا، میں ایک چرواہا ہوں، خلیفہ کی بیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ چرواہے سے شادی کرے گی۔ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی چرواہا ملے اسے پکڑ کر مال لے آؤ۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ چرواہا حیران ہوا، واہ، تم کتنے خوش نصیب ہو، کاش میں تمہاری جگہ ہوتا۔ کمیار نے کہا، اگر چاہو تو تم میری جگہ جا سکتے ہو، مجھے محل کی زندگی پسند نہیں ہے۔ چرواہا فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے بوری کھولی، بوڑھے کو باہر نکالا، خود اندر چلا گیا۔ بوڑھے نے بوری کو باندھ دیا، بکریوں کا ریوڑ لیا اور وہاں سے چل نکلا۔ کچھ دیر بعد دھوکے بازوں نے بوری اٹھا کر دریا میں پھینک دی، پھر خوشی خوشی واپس روانہ ہوئے۔